بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سفرنامہ عراق کے اندر، عراق کا ایک قدیم شہر ہے اور شہر سے باہر دریائے فرات کے کنارے حضرت ایوب علیہ السلام کا مسکن ہے، اور جہاں پر نماز فجر ہم نے یہاں پر ادا کی ہے، اور نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مزار اقدس ہے جہاں 2 چشمے اب تک موجود ہیں، جن کا کلام الہی میں بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بحکم الہی زمین پر پاؤں مارا، ایک ٹھنڈا چشمہ پینے کے لیے ظاہر ہوا اور ایک گرم نہانے کے لیے نکل آیا، اور آپ نے غسل فرمایا اور ٹھنڈے چشمے سے پانی پیا، اور اچانک آپ کا سارا بدن کندن کی طرف دمک اٹھا اور تمام تکلیف فانن فانن ختم ہو گئی۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے آپ کو اس مزار اقدس کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر پاک بھی آپ کے سامنے کرتے چلیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو حضرت محترم، حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا مختصراً تعارف کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، ان کی نسل پاک میں سے تھے، اور آپ بڑے دولت مند تھے، اور آپ کے پاس زرعی زمین کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ کے پاس کھیتی باڑی کے لیے بیلوں کی 500 جوڑیاں تھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں، 7 بچے اور 7 بچیاں تھیں، اور آپ کا زمانہ 9ویں صدی قبل مسیح یا اس سے پہلے کا ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ کا نام رحمت بتایا گیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فرزند ارجمند کی لخت جگر تھیں، بڑی حسین و جمیل اور صحت مند خاتون تھی، اور ان سارے انعامات کے باوجود آپ اپنے خالق کی عبادت اور اس سے کی مخلوق کی خدمت میں ہر وقت سرگرم رہتے، اور جب رضائے الہی نے جب آزمانا چاہا تو آپ کی کھیتیاں جل کر راکھ ہو گئیں، مال مویشی میں ایسی وبا پھوٹی کہ ایک بھی زندہ نہ رہا، اور آپ کے سارے بیٹیاں اور بیٹے اپنے بڑے بھائی کے ہاں مدعو تھے، مکان گرا اور سب لقمہ اجر بن گئے، اور آپ کے جسم میں آبلے نمودار ہو گئے، اور خارش کی وجہ سے جب آپ نے انہیں کھجلایا تو بیماری کی شکل اختیار کر لی، اور ان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگنے لگے، جسم سے پیپ بہنے لگی، اور سب نیازمند اپنا سلسلہ نیاز و عقیدت توڑ کر الگ ہو گئے۔ سب دوستوں نے نفرت سے آنکھیں پھیر لی، اور شہر والوں نے بستی سے نکال دیا کہ اس سے لوگوں میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے۔ آزمائش کی ان گھڑیوں میں آپ کی زبان پر نہ کبھی شکایت آئی اور نہ ہی دل میں کبھی اپنے مالک کا شکوہ کیا۔ کافی عرصہ اسی حالت میں گزرا، اسی آزمائش میں گزرا، تو بعض نے تو 7 سال اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے کہ زبان پر پھر بھی اپنے خالق مالک اور رب العالمین کی حمد و ثنا میں مصروف رہی آپ کی زبان، اور آخر میں یہ التجا زبان پر آ ہی گئی، انی مسنی الضر، الہی مجھے مصیبتوں اور بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ عرض نہیں کی کہ میری تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور مجھے ان مصیبتوں سے رہائی بخش، صرف اتنا رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، انت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ گویا یہ کہہ کر سب کچھ ہی کہہ دیا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اور چشم زدن میں ساری مصیبتیں دور ہو گئی، اور جب آپ نے دعا کی اور آپ کا حسن شباب پھر لوٹ آیا،
اجڑا ہوا گھر آباد ہو گیا، مال و دولت کی وہی فراوانی ہوئی، اور بلکہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہر چیز میں برکت، خیر اور رونق آ گئی۔ اور بعض روایات میں آیا کہ پہلے بچے اور بچیوں کو بھی زندہ کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، مزار اقدس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے آپ جو ہے ملحق مزار اقدس کے ساتھ مسجد ہے، جہاں پر لوگ رب کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور حاضرین محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ یہاں کے اس مزار اقدس کا سین کی بھی زیارت کریں، بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ اس مزار اقدس کو بنایا گیا ہے، آپ کے مسکن کو، مزار اقدس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے ایک جو ہے زائرین کے لیے بڑا اچھا اہتمام ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔